حضور نے فرمایا الدنیا جیفتن وطلابها کلاب، یہ دنیا مردار ہے، اس کے طلبگار کتے ہیں۔ حضور کہتے ہیں سرکار الدنیا جیفتن وطلابها کلاب، یہ دنیا مردار ہے، جیسے مری ہوئی بکری اس کو کتا کھاتا ہے آدمی نہیں کھاتا ہے، اسی طرح نماز روزہ حج و زکات چھوڑ کر، حرام حلال کی تمیز کھو کر، حرام سے حلال سے جیسے وہ مال چاہیے، جیسے عام طور پر لوگوں کا مزاج بن گیا ہے، یہ وہ طلبگار یہ کتے ہیں جو مردار پہ ریجھنا چاہتے ہیں۔ آدمی کون ہے؟ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، حضور کہتے ہیں عقل مند ہے وہ جو اپنے نفس کو دباتا رہے، نفس کو کچلتا رہے، نفس کی ہر بات نہیں مانے، اور پھر وہ عمل لما بعد الموت، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرتا رہے۔ اور بے وقوف ہے کون؟ حضور کہتے ہیں والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، بے وقوف ہے وہ جو نفس کی غلامی کرے، نفس بولے سو ابھی فجر نہیں باقی قضا پڑھ لیں گے، نفس بولے ابھی کڑاکے کی سردی ہے کون نہائے گا ظہر میں قضا پڑھ لیں گے، نفس بولے بہت شدید گرمی ہے کون روزہ رکھے گا بعد میں دیکھ لیں گے، نفس بولے کہ ابھی حج کرنے کی کیا ضرورت ہے حج کرنے کے بعد واپس لوٹیں گے، اگر دیندار نمازی نہیں بنے تو دنیا مذاق اڑائے گی، اس لیے تو 4-10 سال کے بعد حج کر لیں گے، اس کے بعد کوئی کام نہیں رہے گا تو ہاتھ پاؤں توڑ کے گھر میں بیٹھیں گے مسجد جائیں گے، اور اس بیچ میں چاہے اس کی موت کیوں نہ آ جائے حج سے محروم رہ جائے چلے گا۔ یہ نفس اس کو جو کہتا ہے یا عمل کرتا ہے، نفس کہتا ہے آج چاؤمین کھانا ہے، برگر کھانا ہے، آج پیزا کھانا ہے، آج مشینی ذبیحہ کھانا ہے، چاہے حرام ہو کھانا ہے، شراب حرام ہو پینا ہے، تاڑی پینا ہے، صحت کے لیے ضروری ہے، چاہے یہ کسی گستاخ رسول کا ذبیحہ ہے کھانا ہے، کھانے میں بڑا ٹیسٹی ہے، پیزا ٹیسٹی ہے، KFC ٹیسٹی ہے، یہ چاہے یہودی خبیث مردود کا پروڈکٹ ہو، ہمیں کوکو کولا پینا ہے، ہمیں تھمس اپ پینا ہے، وہ خبیث کا مردود کی فیکٹری کا بنا ہوا ہو، ہمارے بال بچوں کو شہید کرے، کلمہ پڑھنے والوں کو مارے، ہماری زمین پہ قبضہ کر کے ہمیں ہی گھر سے کھدیڑ کے نکالے، اور یہ دنیا کے بے وقوف ظالم اس کو آتنکوادی کہیں جو اپنی زمین اپنی مسجد بچانے کے لیے جان کی بازی لگا کے سرحد کی بازی لگا کر جہاد کریں ہمت کرے، اور یہ آتنکوادی ہو گیا۔ ان کا دامن تھام کے پوچھا جائے کہ ان گوروں کا قبضہ ہمارے ملک ہندوستان میں تھا اور ہندوستان کے لوگوں نے ان کے خلاف آزادی کی جنگ چھیڑ دی اور ان کو کھدیڑ کے مار کے بھگایا اور گورا ہندوستان چھوڑ کے بھاگا، اور اس کرم میں ہمارے بے شمار ہندوستانی مارے گئے اور وہ قتل کر دیے گئے۔ تو کیا مطلب یہ آتنکوادی تھے جو ان انگریزوں کو بھگانے کے لیے اپنی زمین کو آزادی دلانے کے لیے ان سے جنگ کیا تھا؟ یہ آتنکوادی تھے جب وہ آتنکوادی نہیں تھے۔ تو یہ مشرک یہ یہودی بدتمیز جرمنی سے چل کے یہاں آ کے آباد ہوا تھا، اور پھر یہ ہماری مسجدوں کے خلاف ہمارے بچوں کے خلاف یہ بم توڑ رہا ہے، روزانہ بچوں کو کاٹ رہا ہے۔ تو ہم اپنی زمین بچانے کے لیے، مسجد اقصی بچانے کے لیے، وہ مسجد اقصی جو نبیوں کی سرزمین، جو رسولوں کی سرزمین، جو اولیاء صالحین کی سرزمین، جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہو، اور جہاں قیامت قائم ہوگی اور جو آخری دستہ دجال سے جہاد کرے گا اور پوری دنیا میں اسلامی نظام حکومت قائم ہوگی، تو اپنی زمین کی لڑائی کرے تو لوگ اسے آتنکوادی کہتے ہیں، تیرے منہ میں پیشاب پاخانہ کر دو، اپنی زمین کی آزادی کے لیے لڑنے کو تو آتنک کہتا ہے۔ ہم فلسطین کی ماؤں کو ساتھ دیتے ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو بزدل نہیں بنایا، بچوں کو مجاہد پیدا کیا ہے۔ مرنا تو ہے ہی دنیا میں، تو پاخانہ روم میں مرنا اور ہے، ایڑی رگڑ کے مرنا اور ہے، راستے میں ٹرین سے ایکسیڈنٹ کر کے مرنا اور ہے، اللہ کے نام پہ شہادت کی موت مرنا اور ہے۔ اس لیے ان کی موت پہ ترس مت کھا، اپنی زندگی پہ ترس کھا کے تو کہاں مرے گا؟ جو لوگ اللہ کے نام پہ مر گئے، یہودیوں کے حملے میں مر گئے، وہ تر گئے، شہادت کا جام پی لیا۔ ان کا خون رنگ لائے گا کہ یہودی کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ آنے والے 10-20 سال کے بعد اسرائیل نام کا کوئی ملک نہیں رہے گا۔ میرا خدا سچا، میرے مصطفیٰ سچے، میری حدیث سچی، میرا قرآن سچا۔ حضور نے کہا ہے کہ ایک گروہ لڑتا رہے گا یہاں تک کہ اس کا آخری گروہ دجال سے ملے گا، اور جب قیامت کے قریب ہوگی تو یہودی کھدیڑ کے بھگایا جائے گا، یہاں تک کہ کسی درخت کی آڑ میں کوئی یہودی چھپ جائے تو یقول شجر وہ درخت بولے گا یہاں یہودی ہے، اسے قتل کرو۔ مجاہد اس کو پاس جائے گا، یا تو وہ کلمہ پڑھ کے مومن ہوگا یا پھر مسلمان کے ہاتھوں قتل کیا جائے گا۔ ایک یہودی زندہ نہیں رہے گا، پوری دنیا میں صرف محمدی ہی محمدی رہے گا۔ ایک مذہب اسلام رہے گا، ایک مسلک اہل سنت و جماعت۔
ایک مسلک کے اہل سنت و جماعت رہے گا، کیونکہ میرا خدا سچا، میرے مصطفیٰ سچے، میرے رسول سچے۔ اللہ کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ ہے جو اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت اور حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسلام کو سارے مذاہب پہ غالب کر دے۔ اسلام مغلوب ہونے نہیں آیا ہے، اسلام غالب ہونے آیا ہے۔ تو آپ نے نہیں دیکھا ایک قوم مسلم ہمارا رشتہ مسجدوں سے کمزور ہے اس لیے یہ کافر ہم کو ذلیل سمجھتے ہیں، ہمارے سر کی ٹوپیاں غائب ہیں اس لیے کافر ذلیل سمجھتے ہیں، ہم کافروں کی طرح جیتے ہیں اس لیے ہم ذلیل ہو گئے۔ اور جس دن تم مصطفیٰ کا سچا غلام بن جا، اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ جنت وہاں ملے گی، سلطنت یہاں ملے گی، حکومت یہاں ملے گی، بادشاہت یہاں ملے گی۔ اللہ نے کہا یہ دین غالب ہو کے رہے گا تو اسلام غالب ہو کے رہے گا، اور اللہ کا وعدہ 1400 سال میں جتنا مصطفیٰ نے بشارت سنائی تھی وہ سارے وعدے پورے ہو گئے۔ اللہ نے کہا تھا کہ دنیا میں تیری سلطنت ہوگی، تو عرب کے بکری چرانے والوں نے اسلام کا ساتھ دیا تو اللہ نے ایران جیسا مجوسیوں کا ملک مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ اللہ نے کہا کہ تو میرے محبوب کی غلامی کر، میں یہاں سلطنت دوں گا۔ دوسری مہاشکتی روم کی تھی، وہ روم فاروق اعظم کے زمانے میں اس پہ فتح کا جھنڈا گاڑا گیا اور وہاں 1000 سال تک مسلمانوں کی سلطنت رہی۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا مجھے پورب سے خوشبو آ رہی ہے، ہندوستان میں کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا۔ محمد ابن قاسم 4000 اپنے جوان سپاہیوں کے ساتھ انڈیا میں آیا اور راجہ طاہر کے 2 لاکھ فوج سے ٹکرا گئے تو اللہ نے کیا دیا، 1000 سال تک کے لیے ہندوستان کی زمین کلمہ پڑھنے والوں کے حوالے کر دیا۔ تم صرف گھر سے باہر نکل، ہمت کر، محنت کر، فتح تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے، فتح اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور جیت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، بھیڑ بھاڑ سے جیت نہیں ملتی ہے۔ محمد ابن قاسم کا آنا ہمارے لیے ہندوستان میں پاؤں کا جمنا ثابت ہوا۔ امریکہ اور چائنا اور جاپان میں بھی آج اسلام اسٹیبل ہے۔ جب جمعہ کا دن امریکہ میں آتا ہے اور مسلمان لاکھوں کی تعداد میں سروں پہ ٹوپیاں سجا کر جب مسجدوں اسلامک سینٹر کی طرف جاتے ہیں وہاں کا نصرانی ہلنے لگتا ہے کہ امریکہ یہودیوں عیسائیوں کا